لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. عن زيد بن عرفة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله ما هذه الأغاني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. فقالوا ما لنا في هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام بكل شعرة حسنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ ہفتے میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ معلومات اور کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئے تھے. اب چونکہ عید الاضحیٰ کا وقت جیسے جیسے قریب ہوتا جائے گا ایسے ہی لوگوں کے سوالات طرح طرح کے ہوتے جائیں گے. ایک سوال کیا جاتا ہے عام طور پر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جو حدیث ابھی پڑھی ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي، ہم یہ قربانی اور بقرعید کیوں بناتے ہیں، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور جامع جواب دیا. قال هي سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بات فرمائیں. اس حدیث شریف کے تحت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلوائے ہیں جامع اور معنی کلمات ہیں جس میں بہت بڑی حکمت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے اور آخر تک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جتنی آٹھ اولاد گزری ہیں وہ تمام کے تمام نبی بن کر گزرے. اس میں جو درس ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سنت ابیکم ابراہیم،
تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے تو یہ سنت کیوں ہے؟ کیوں طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ قرآن کریم کے الفاظ کو کھالا گیا، تلاش کیا گیا تو پتہ چلتا ہے ایک بہت بڑا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، کسی بھی جان کو ختم کرنا دنیا کے اندر اور لوگوں پر بھی اور اسلام کے اندر بھی بلا وجہ کسی جان کو ختم کرنا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ جیسے دوسری قوم کے اندر یہ ایک جرم ہے، اسی طریقے پر اسلام کے اندر بھی یہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے بلا کسی وجہ کے ختم کرے۔ پھر اگر وہ جان انسان کی ہو تو بالمقابل اس کے کہ وہ جانور تھا اس کی جان لے لی گئی۔ اب جب انسان کی بات آتی ہے تو یہ جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ کوئی کسی انسان کو قتل کرے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اگر یہ جان کسی مسلمان کی ہو، اب یہ دوسرے کے مقابلے میں جو کافر ہے اگر اس کو قتل کیا گیا، کسی مسلمان کو قتل کیا گیا تو یہ اور بھی بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اور آگے چلیں، پھر اگر یہ جان جس کی جان لی جا رہی ہے، جس کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر یہ رشتہ دار ہو تو آپ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کا قتل کرنے کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اور آگے چلیں، اب رشتہ داری میں بھی اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہو اور اس کی جان کو مارا جائے، اس کی جان کو قتل کیا جائے تو یہ اس سے بڑا کہ کوئی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے اس سے بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ یہ جو جان ہے معصوم بے گناہ ہے، لیکن اگر باپ یہ چاہے کہ بھائی میرے بیٹے نے کوئی گناہ بہت بڑا کیا ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر آنچ آئی ہے، میری ناک کٹ رہی ہے، تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بہرحال ہے گناہ، کیوں اس کو قتل کر رہا ہے۔ اب یہاں پر جو قربانی مانگی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ذات انسان کو دنیا میں پیدا کرتی ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت بھی کسی بھی چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور یہی بات مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ہم مسلمان بن کر فرما بردار ہو کر کے زندگی دنیا میں گزاریں گے۔ یہاں پر بھی ایک بات آتی ہے کہ اولاد جب نابالغ ہوتی ہے تو اس کے حقوق بالغوں کے مقابلے میں اور زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کل تو ان مسائل پر عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی نابالغ اولاد ہو، باپ نے اس کو پیسے دیے، اس نے اپنے اکٹھے کر لیے، جمع کر لیے، کسی گلک وغیرہ میں رکھ دیے یا کسی پاکٹ میں رکھ دیے، بہرحال اس نے جمع کر لی کسی طریقے سے۔ اب اگر باپ چاہے کہ میں اس کی رقم اس سے لے کر کے کسی اور خرچ میں لگا لوں تو اس کے لیے جائز نہیں، آج تک اس میں کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ دوسری بات آتی ہے نابالغ بچے سے کوئی کام کرانا، یہ رائٹ صرف والدین اور ایک استاد کو ہوتا ہے کہ وہ
اس کے والدین کی اجازت سے کوئی کام اس سے لے لے یا وہ خود کوئی کام کرائے. مثال کے طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آگے چل کر کے کوئی ورکر بنے، کوئی بہترین کام کو انجام دے. آپ نے کسی ورک شاپ میں اس کو چھوڑ دیا، کارخانے میں اس کو چھوڑ دیا، آپ وہاں چلا جائے، تو آپ اس کے استاد کو کہہ کر کے آئیں گے کہ بھائی تھوڑا اس سے چابی پانا وغیرہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا کرو تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے کچھ کام سیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اب چونکہ 7-8 سال کا بچہ جب کام سیکھ رہا ہے تو نابالغ، لیکن اس کو عقل اور سمجھ ہے کہ یہ اپنے دماغ میں اس کی باتیں بٹھا سکتا ہے اور کام اچھے انداز میں سیکھ سکتا ہے. اب اگر باپ بھی اس کو منع کر دے کہ اس سے کوئی کام نہیں کرنا، صرف اپنے پاس رکھنا ہے، تو اس کے استاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بچے سے کوئی کام کرائے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. اگر باپ ہی چاہے گا، کیونکہ باپ ہی اصل ولی ہے، وہی اس کا فرض پانی اٹھا رہا ہے، وہی اس کی تربیت جیسے چاہے کر سکتا ہے، تو اسی کو زیادہ ہوتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بہت چھوٹے اور چھوٹا بچہ جس کے پاس ہے انہیں اس کی قدر معلوم ہوگی. اگر تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے، کہیں سڑک پر روڈ پر گر جائے، تھوڑی سی خروش آ جائے، چل ڈاکٹر کے پاس. کیوں؟ اس کو محبت ہے اپنے بچے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات ہے اور ان کے سامنے ان کا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرے بیٹے کی قربانی چاہیے. اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ آقا ہاں ایک بات اور، یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ملا ہے بطور گفٹ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی قربانیاں جتنے امتحانات اس سے پہلے دیے ہیں ان کی گفٹ نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ. اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے کہ یا اگر تجھے مجھ سے یہ میرا بیٹا لینا ہی تھا تو مجھے دیا کیوں تھا؟ نعوذ باللہ، انسان تھے نا. لیکن نہیں، کہا ہے کہ بھائی مجھے منظور ہے. آگے چلے اسماعیل سے معلوم کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صابرین سے پائیں گے جو اللہ نے کہا ہے آپ کا گزر. گویا کہ مسلمانوں کو بتلا دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کی قربانی بھی تم سے مانگنے لگے کبھی دریا نہیں کرو گے تو پیچھے نہیں ہٹو گے. ہوا کہ آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہنچے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح نہ کر کے بلکہ دمبے کو ذبح کرا دیا. اور ثواب کو ہی دیا جا رہا ہے جو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب دیتا ہے. کتنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. لوگ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بھائی قربانی کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کی، تو پہلے اس کا جواب دیا جا چکا ہے. اصل میں یہاں پر بات ہوتی کیا ہے، جو لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں لوجک تلاش کرتے ہیں، کچھ حکمت تلاش کرتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ آپ کی سمجھ میں حکمت آئے یا نہ آئے، اللہ نے جو کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، اب سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں کرنا ہے. اب وہ لوجیکل کام بھی لوجیکل بن جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حفین پر مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حفین پر نیچے مسا کرنے کو جائز قرار دوں. حفین دیکھیں آپ نے چمڑے کے موزے جو ہوتے ہیں جو سردی میں پہنے جاتے ہیں. حضرت یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ تم اوپر اس کے مسا کیا کرو، لیکن عقل اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اوپر مسا کیا جائے. عقل تو کہتی ہے کہ بھائی اگر یہ حفین خراب ہوگا تو نیچے سے جانب سے خراب ہوگا، نیچے سے اس کو صاف کیا جائے. لیکن اس کے برخلاف یہاں پر حکمت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہمیں جیسا حکم دیا گیا ہے وہ حکم یہی ہے کہ ہم اگر مسا کریں گے تو اوپر مسا کریں گے.
اب اگر اس میں لوگ کی تلاش کرنا شروع کر دیں، حکمت تلاش کرنا شروع کر دیں، تو شاید انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہنچ کو پہنچ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتا دیا گیا بس علم بھی اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا تم کو دیا گیا ہے۔ اب اگر انسان ہر چیز میں حکمت کر کے تلاش کرنا شروع کر دے تو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری بات، عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم جو قربانی عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ اس میں ایک جانور کا بھی ہے۔ وہ کیوں؟ انسانوں کے بچے جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اور یہ جوان ادھر بڑھاپے کی طرف رہ جاتا ہے۔ جس کے بچے ہوئے یہ انسان ہے، اس کی اولاد اس کو پال لے گی، اس کو سنبھال لے گی، لیکن وہ جانور ہے، اگر آپ اس کو بڑھاپے تک اپنے گھر کے اندر رکھیں گے تو شاید ایسی کیئر نہ کر سکیں جیسے ایک انسان کی اس کے بڑھاپے میں کیئر کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ تو کتنا بہترین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور جانور کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اور ہم اس میں کیا کر رہے ہیں کہ روزی تلاش کر رہے ہیں، کیا حکمت ہے، کیوں اتنا جانور قربان کیا جا رہا ہے، کیوں ختم کیا جا رہا ہے، کیوں نہ غریب کو دے دیا جائے۔ گزشتہ ہفتے میں ہی جب یہ فلم یہاں سے نکلا تو ایک بہت بڑی پوسٹ ہے، اس میں انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں کہ بھائی حج پر جانے سے پہلے اپنے محلے میں دیکھ لینا کوئی بیوہ بیٹھی ہو، اپنے پڑوس میں دیکھ لینا کہیں کوئی کنواری بیٹھی ہو اور اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہو، اس کے جہیز کو مجھے انتظام کر کے جانا۔ وہ ہے تو انہوں نے ایک طریقے پر اعتراض کیا ہے۔ ایک بات سمجھے، اگر یہ اعتراض قربانی کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اٹھتے ہیں تو اس وقت یہ اعتراض کہاں ہوتے ہیں جب ایک انسان بیعت کرنے کے لیے جاتا ہے؟ یہ اعتراضات اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب ایک انسان 3 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ مکان اپنے گھر کے سامنے ٹھیک ایک بہترین بلڈنگ تیار کرتا ہے۔ اس وقت پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ آج تک تو کسی نے کہا نہیں ہے بھائی تو محلے میں BMW لا رہا ہے، تو فارچونر لا رہا ہے کہ اپنے محلے میں دیکھ لینا کہ کوئی بڑا بیٹھی ہو، اپنے محلے میں دیکھ لینا کوئی کنواری بیٹھی ہو اور اس کی عمر کتنی جا رہی ہو۔ یہ تو وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ وہاں یہ اعتراض کہاں جاتے ہیں؟ اصل میں جو ٹارچر کیا جاتا ہے یہ صرف اسلام کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اسلام میں اس طرح کے احکامات کیوں دیے گئے۔ ہم سیدھا جواب دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہم اس کو کریں گے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ تو یہ جو قربانی کی جاتی ہے وہ صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال ہمیں اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔